یہ اصول کافی سے پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ جی جی میرا تو العقول کھلا ہوا ہے، میرے سامنے کتاب النکاح ہے، باب تزویج ام کلثوم، ٹھیک ہے؟ اس میں واضح روایت ہے، روایت بھی حسن ہے، اس کو مجلسی نے حسن لکھا ہے کہ فی تزویج ام کلثوم قال ان ذالک فرج غصبناہ، یہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ فرج ہم سے چھینا گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ جس کی بیٹی چھینی گئی، جس کی عزت چھینی گئی اور وہ کچھ نہ کر سکے، مجھے بتائیں وہ اس کو کون کہے گا یہ اشجع الناس ہیں؟ عام غیرت مند انسان، عام مسلمان اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ اس کی بیٹی کو چھینا جائے، اس کی بیٹی کو زبردستی اٹھا کے لیا جائے اور اس کو شادی کی جائے وغیرہ وغیرہ۔ اور امام جعفر صادق کیا کہہ رہے ہیں کہ سیدنا علی سے ان کی بیٹی چھینی گئی، اور یہ روایت بہت سی کتابوں میں ہے۔ یہ اگر میں حوالے پیش کروں تو میرے پاس کم سے کم 20 حوالے موجود ہیں اس بات کے کہ سیدنا علی کی بیٹی چھینی گئی ہے۔ مجھے بتائیں، جس کی بیٹی چھینی جائے، ہمارے زبان میں اس کو کم سے کم بہادر نہیں کہتے، اس کو کچھ اور ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو غیرت مند مسلمان ہے نا، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ جس کی بیٹی چھینی جائے وہ غیرت مند ہوتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے۔ فخر الزمان صاحب، وقت میرا ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ باختصار 10-20 سیکنڈ میں جواب دے دیں کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام ڈرپوک تھے، بزدل تھے، یا شجاع تھے، اشجع بالکل نہیں، الناس تھے؟ اشجع الناس تھے یا بزدل تھے؟ اشجع الناس تھے، بالکل۔ حضرت ہارون علیہ السلام جب سامری نے بچڑا بنایا، بچڑے کی عبادت کرائی ہے، کیوں تلوار نہیں اٹھایا؟ جی تو کیا ہوا؟ بس جواب میرا یہ، آپ کا جواب آپ کو مل گیا۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ زبردستی کیا گیا کہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیٹی کی شادی نہیں کرائی، جنیہ سے کرا دیا، لیکن لڑے نہیں۔ یہ اس پہ دلالت نہیں کرتا کہ وہ بزدل تھے۔ دیکھیں، شجاع کا مقابل ہے بزدل، نہ لڑنا کسی حکمت کی وجہ سے بزدلی پہ دلالت نہیں کرتا۔ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام اشجع الناس تھے، سامری سب سے بزدل تھے، سامری نے بت بنایا ہے، بنی اسرائیل سے بتوں کی پوجا کرائی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا، کیونکہ تلوار اٹھانے میں دین کی نابوتی ہوتی، سب مسلمان ختم ہو جاتے، سب مسلمان قتل ہو جاتے۔ جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، یہ کتاب سلیم ابن قیس اور آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ میرے بعد آپ پہ ظلم ہوگا، یا علی انک ستلقى من بعدی من قریش شدہ من تظاہرہم علیک وظلمہم لک، میرے بعد قریش آپ پہ ظلم کرے گا۔ اگر میرے بعد آپ کو ساتھی انصار ملے تو آپ پہ جہاد واجب ہے، ساتھی انصار نہ ملے تو آپ پہ جہاد حرام ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ساتھی انصار نہیں تھا، اس لیے جہاد ان پہ حرام تھا، لڑنا ان پہ حرام تھا، تلوار نہیں اٹھایا۔ گھر پہ حملہ ہوا ہے، تلوار نہیں اٹھایا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔